آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ کھانے کھانے کا طریقہ کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اصل طریقہ کیا ہے کھانا کھانے کا۔ دیکھو، اسلام نے ہمیں کسی بھی معاملے میں بالکل آزاد نہیں چھوڑا، بے لگام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر کام کو کرنے پر ایک نرالا اس نے انداز دیا، ایک نرالا طریقہ سکھایا ہمیں۔ اسی کو اسلامی ہم تہذیب کہتے ہیں۔ کھانے پینے کے تعلق سے بھی شریعت نے ہمیں کچھ نہ کچھ ہدایات اور تعلیمات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقہ بتلایا کھانا کھانے کا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کھانا پینا جو بظاہر دنیاوی چیز ہے، دنیاوی ہمیں نظر آتا ہے، اسے کس طرح ہم عبادت اور بندگی اور اللہ سے قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ ان ہدایات پر عمل کرنے سے انسان صحت مند بھی رہتا ہے اور تمام کی تمام بیماریوں سے محفوظ بھی رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا اجر و ثواب بھی کما لیتا ہے۔ تو نمبر 1، پہلا کام، بسم اللہ پڑھ کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھو، بسم اللہ پڑھ کر کھانے پینے سے شیطان شریک نہیں ہوتا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب کچھ کھائے پیے تو بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھائے اور اپنے سامنے سے کھائے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹے اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ، یعنی مطلب اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس فرمان کے بعد میں نے کھانے کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں پڑھنا بھول جائے تو بیچ میں یاد آنے پر بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ کھانا پیش کیا گیا تو شروع میں تو اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت کبھی نہیں دیکھی۔ پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہوئی کہ ہم نے ایسی بے برکتی کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے، پھر اس کے بعد ایک شخص آیا جس میں بسم اللہ نہیں پڑھا، اور کیا ہوا کہ شیطان اس کھانے میں ہم لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا، جس کی وجہ سے بے برکتی ہوئی۔ تو جب بھی ہم کھانا کھانے کے بیٹھے ہیں یا کوئی بیچ میں آ جائے تو میرے بھائی بسم اللہ ہم لوگوں کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو اس دعا کو ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیں گے۔ یہی ہمارا کیا ہو جائے گا، کھانا جو ہے ایک سنت طریقہ ہو جائے گا، ایک عبادت ہو جائے گی، ہماری بندگی ہو جائے گی، اور یہ دنیاوی چیز ہے، ہمارا پیٹ بھی اس سے بھر جائے گا اور ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ہمارے دل میں آئے گی۔ تو دوسرا کام ہمیں کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے۔ اور یہ کیا دھونا بھی یہ برکت کا سبب ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔ بہت سے لوگ یا تو ہاتھ دھوتے ہیں یا صرف ایک ہاتھ دھوتے ہیں، حالانکہ دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا سبب ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا سبب ہے۔ تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے۔ یہ کام بھی ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ دیکھو، یہ کام ایسے بھی ہمارے فائدہ مند ہے کہ اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتے ہیں، جرمس ہوتے ہیں، کیٹانو ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کھانے کو ہم کھائیں گے بغیر ہاتھ دھوئے تو کیا ہوگا کہ ہمارے پیٹ میں بھی وہ ساری گندگی چلی جائے گی، جس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو سنت طریقہ ہمیں یہی سکھلا رہا کہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تو تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ کھانا بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھائیں اور بالکل پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ کھانا کس طریقے سے کھائیں؟ بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میز یا ٹیبل جیسی اونچی چیز پر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب دوسری چیز، شریعت نے بھی ہمیں یہی ہدایت دی کہ ہم بالکل گلے تک یعنی پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کیونکہ اس سے مختلف طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نے پیٹ سے زیادہ برتن کسی چیز کو بھرا ہی نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے۔ اگر کھانا ہی کھانا ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، 1/3 سانس لینے کے لیے رکھو۔ یہ نہیں کہ ہم بالکل پیٹ بھر کر کھا لیں، اب ہم سے کچھ نہیں ہوا جائے گا، بس کیا ہوئے گا کہ اب ہمیں جو ہے اس کھانے کا ہمارے اوپر اثر ہو جائے گا، تو اس لیے ہم بالکل پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ یہ کام ہم ضروری کریں، یہ نہیں کرتے لوگ، بیمار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس چیز کو بھی ذرا دھیان رکھیں کہ ہمیں ہر چیز کی جگہ رکھنا، پانی پینا بھی رکھنا اور سانس بھی لینا ہے، ساری چیزوں کی ہمیں ضروریات کا پورا کرنا ہے۔ تو بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا فضول خرچی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بات ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا پینا تواضع اور بندگی کے خلاف ہے، ٹیک لگا کر ہم لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے ہر عمل سے تواضع اور بندگی ظاہر ہو، ہر وقت وہ اللہ کا محتاج اور ضرورت مند بن کر زندگی گزارے، یہی اس کی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ ہدایت دی کہ وہ کھانا بھی ایک محتاج بندے کے اور غلام کی طرح بیٹھ کر کھائے، ٹیک لگا کر یا کسی چیز کے سہارے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹیک لگا کر نہ کھائے، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا بندگی کے خلاف ہے، اللہ کی نعمت سے بے نیازی کی دلیل ہے اور تکبر کی علامت اور نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر یا کسی چیز کے سہارے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر تکبر آئے گا، ٹیک لگا کر ہمیں نہیں کھانا چاہیے، بلکہ 2 زانوں یا 1 زانوں بیٹھ کر ہمیں کھانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ ہم جو ہے ایک لقمے اللہ کے محتاج ہیں، ایک لقمے کے ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہر موقع پر پتہ لگے۔ نمبر 5 ہے کھڑے ہو کر کھانا پینا بہت برا ہے۔ دیکھو آج کل اکثر شادی بیاہ جو ہو رہی ہیں یا بہت سارے ایسے موقع آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کھڑے بلکہ چلتے ہوئے کھانے پینے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے کھانا کھانا اصل جانوروں کا طریقہ، یہ انسانوں کا نہیں ہے، جس کو اب بہت سے انسان بھی اپنا رہے ہیں۔ یہ سراسر اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ حدیث میں کھڑے کھانے پینے سے بہت سختی کے ساتھ روکا گیا، منع کرا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا ذالک اشر و اخبث، ذالک اشر و اخبث، یعنی کھڑے ہو کر کھانا کھڑے ہو کر پانی پینے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ برا گندا عمل ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے اکثر دیکھو زیادہ تر کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میرے دیکھو پانی پینا ہمارا ایک بنیادی ضرورت ہے، یہ دنیاوی چیز بھی ہے، لیکن ہم اس کو سنت کے طریقے کے مطابق پانی پیے۔ پانی پینے کا کیا سنت طریقہ؟ پانی پینا جو ہے نا ہمیں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے۔ یہ اس کے طریقے ہیں، جب ہم ان طریقوں پر چلیں گے تو ہماری پیاس بھی بجھ جائے گی۔ تو چھٹی چیز ہے کھانا ایک ساتھ مل جل کر کھانا سنت ہے۔ کھانا ایک ساتھ مل کر کھائیں، الگ الگ کھانا نہ کھائیں، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مل کر کھایا کرو، الگ الگ مت کھاؤ، اس لیے کہ ایک ساتھ کھانے میں برکت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے تو ہیں، ایک شکایت کی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کہ ہم کھانا کھاتے تو ہیں لیکن شکم سیر نہیں ہوتے، یعنی میرا پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھاتے اور بس ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی بھی بھوک لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ ایک ساتھ مل کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو 7ویں چیز ہے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینا سنت ہے، اسی لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارا لقمہ گرے اس کو ہم جو ہے نا صاف دسترخوان پر گرا اس کو اٹھا کر کھا لیں۔ دسترخوان پر کھانا کا کچھ ٹکڑا اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، یہی تواضع اور بندگی اور اس کی نعمت کی قدردانی کا تقاضا ہے۔ اسی مقصد سے صاف ستھرا دسترخوان بچھانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے،
جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے۔ یہ انگلیوں کو ہم نہیں چاٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ بہت برا گندا عمل ہے، تو میرے بھائی یہ گندا عمل نہیں ہے۔ چاٹیں، انگلیوں کو چاٹیں، اس سے بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس چیز میں خاص برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو انگلیاں ہیں نا، ان انگلیوں کو چاٹ کر کھانا چاہیے۔ پلیٹ کو بھی صاف کریں اور انگلیوں کو بھی چاٹیں، برکت ہوتی بہت۔ تو نمبر 8 جو 8ویں چیز ہے وہ ہے پانی پینا، جو ہے نا 3 سانس میں پینا چاہیے، اور برتن میں ہمیں سانس نہیں لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیا کرو، بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیا کرو، اور جب تم پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کر پیو، اور جب تم پی چکو ہو اور برتن سے منہ ہٹاؤ تو الحمدللہ یعنی اللہ کا حمد و شکر بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس طرح درمیان میں سانس لے کر پینے سے زیادہ سیرابی حاصل ہوتی، اور یہ زیادہ صحت اور بخشش اور زیادہ خوشگوار ہے۔ حضرت ابو قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اس میں جرمس ہوتے ہیں، منہ سے جو پھونک نکلے گی اس میں کیٹاڑو ہوتے ہیں، تو وہی ہم پانی پئیں گے تو پھر ہم اس سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو نویں چیز ہے کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا ثواب میں روزہ، جیسے جو ہے نا ثواب اس کا اتنا ہی برابر جیسے روزہ دار صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ کھانا دیکھو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر و قیمت ان سے پوچھیے جنہیں 2 وقت کی روٹی آج ملنا مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل سے ہمیں یہ نعمت مکمل طریقے سے عطا کر رکھی ہے، اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ کھانے کے بعد اس عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا اور شکر ادا کریں۔ حدیث میں اس کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ثواب میں روزہ رکھنے کے صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ تو 10ویں چیز ہے میں کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں کھانا پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، ہم سب کو یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بیان کرتے، دعا پڑھتے۔ دعا کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ حدیث میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی لیتے تو اس کے بعد بھی دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں تو اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا، ورنہ تو ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اگر وہ چاہتا اور ہمارے گناہوں کو دیکھتا تو اس گناہوں کے سبب ہمارے ان گناہوں کے سبب اس پانی کو ہمارے لیے کھارا بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں میٹھا پانی پلایا، جس سے ہماری پیاس کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ تو ہمیں پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت بڑی نعمت ہے پانی پینا، دیکھو یہ ہر انسان کے لیے بے حد ضروری چیز ہے، تمام جانداروں کے لیے ضروری چیز ہے۔ تو پانی جب بھی ہم پئیں تو ہم اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس طرح ہمیں کھانے پینے کا سنت طریقہ بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے یا کھانا کھائیں گے تو ہمیں کیا ہوگا کہ ثواب بھی ملے گا، ہمارا پیٹ بھی بھرے گا اور ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھو ہمیں اسلام نے کسی بھی معاملے میں مکمل آزاد نہیں چھوڑا، وہ تو ہم سے چاہتا ہی ہے کہ تمہارے ہر ایک خاص عمل سے تواضع اور بندگی ظاہر ہو۔ یہی دنیاوی چیز کو تم بندگی اور بنا لو، عبادت بنا لو۔ اس کو نبی کا طریقہ اسی لیے بتلایا گیا کہ اگر ہم لیٹرین میں جا رہے ہیں تو ہم سنت طریقے پر چلے جائیں، ہماری لیٹرین بھی ہو جائے گی اور ہمیں لیٹرین کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر زیادہ آ جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم لوگوں کو کھانے پینے کا سنت طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میز اور ٹیبل اور کرسی پر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یہ کس طرح کی بیہودہ چیز ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھائیں نا، ہمیں پتہ تو لگے، ہمیں احساس تو ہوئے کہ ہم اللہ کے ایک ایک دانے کے محتاج ہیں، ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں، اور اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کریں گے انشاءاللہ،
اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔